فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5A کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً پچھلے دنوں میں پڑھا ہے۔ 5B جو کہ خود مرزا جی نے 5A کے آخر میں ایک نوٹ قائم کیا اور اس کے اندر لکھا ہے کہ مکمل حقائق جاننے کے لیے ریسرچ پیپر نمبر 5B ضرور پڑھیں۔ اب مرزا جی کی حکم پہ عمل کرتے ہوئے 5B کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس طرح ہے گویا کہ جیسے جادوگر کی جان ایک پرندے کے اندر ہوتی ہے، ایسی کل مال و متاع ہے یہ پمفلٹ ان کا۔ جہاں کہیں بھی مرزا جی جو بھی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں، جو بھی اس کے لیے دلائل وغیرہ دینے کی اپنے گمان میں کوشش کرتے ہیں، وہ سارا اصل میں یہیں سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے یہ واقعہ کربلا کا حقیقی تاریخی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو مرزا جی نے اس میں فصلیں قائم کی ہیں اور ان فصلوں کو الفابیٹس کے ساتھ گنا ہے، جیسے کہ اے۔ اب اے کے عنوان کے تحت لکھا ہے منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کون تھے۔ جب ہم یہ عنوان سنتے ہیں تو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ چونکہ ہم مرزا جی جیسوں کے شہر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم عام طور پہ ایک معمولی طالب علم بھی نہیں ہوتے تاریخ کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ منہج نبوی پر قائم مرزا جی نے لکھتے ہمارا مسئلہ آدھا تو حل کر دیا۔ منہج نبوی پر قائم، یہ سنیں ذرا بات۔ اب کوئی پوچھے کہ منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے، آپ نے یہ تو کہہ دیا صحیح مدت کتنی تھی، خلفائے راشدین کون تھے، خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفائے راشدہ، آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہمارے سر آنکھوں پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی خلافت جو کہ منہج نبوی کے مطابق والی ہے وہ کیا ہے؟ جیسے میں مثال دوں آپ کو، سمجھے ذرا بھائی۔ دیکھیں مرزا جی نے یہ پمفلٹ لکھا ہے، نہیں سمجھے؟ مکمل نماز نبوی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، بھائی لکھا ہے نا پمفلٹ۔ مرزا جی نے اس میں نماز مکمل بتائی ہے طریقہ اپنے گمان میں، بالکل اسی طریقے سے منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ وہ کیا ہے، مدت کتنی ہو تو آباد کی بات ہے، وہ ہوتی کس طرح کی ہے۔ مرزا جی نے اس کے لیے کوئی پمفلٹ لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ جب لکھا ہی نہیں تو سمجھیں اس بات پر کہ آپ خلافت راشدہ، ملوکیت، سلاطینیت، دیگر تمام چیزوں کے درمیان میں موازنہ کیسے کریں گے، سوائے اس کے کہ آپ نے ایک مخصوص جو ہے لوگوں کے سامنے یہ رکھ دینا ہے بنو امیہ ایسے تھے ہوں گے۔ ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ تو پتہ لگے ابو بکر، عمر، عثمان و علی حقیقی خلافت راشدہ کے اہل تھے، وہ اس کرائیٹیریا پر پورے اترتے ہیں، سوائے اس کے کہ جب آپ کہیں کہ جیسے مرزا صاحب کا عام طور پر جو گفتگو کا انداز ہے اس میں مرزا جی جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ
یہ مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ انہوں نے کہا ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے، وہ چیرا لگائے گا. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے، شیخ الحدیث نو اپینڈکس کرنا سی چیرا لگانا پینا ہے. تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے، جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. یعنی کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علمی بات ہوگی. تو جب علمی بات ہوگی تو یہ کہ جان تھوڑی چھوٹے گی، ابو بکر عمر عثمان و علی پر اتفاق ہے، آپ کی نہیں چھوٹے گی. مرزا جی جیسے کسی کی بھی ہم چھوڑیں گے نہیں ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی کی خلافت وہ حقیقی خلافت راشدہ تھی. اس کا پہلے کرائٹیریا آپ بتائیں ہمیں کیا ہے. یہ ہمارا وعدہ ہے، آپ اس کو خلافت راشدہ کے کرائٹیریا کو کتاب و سنت سے ثابت کر دیں. ہمارا وعدہ ہے بعد کے خلفاء کو ہم اس میں ثابت کر دیں گے. آپ لیکن رادھا کیا کہتی ہیں، نہ 9 من تیل ہوگا نہ میں ڈانس کروں گی. ایسے ہی ہے نا، سنیں ذرا بات. پھر اس کے بعد مرزا جی نے آگے لکھا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سنیں یہ والا سنیں، یہ بڑا زبردست ہے. یہ حدیث پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں کیا ہوا بھائی، کٹہرے کے اندر مجرم کو پھانسی کی سزا سنانے کے بعد جج نے کہا مجرم سے آپ کچھ اپنی صفائی میں کہنا چاہیں گے؟ اس نے جواب میں کہا دیکھیں میں نے عادی مجرم ہوتے ہوئے یہ قتل نہیں کیا، عادی مجرم ہوتے ہوئے یہ قتل نہیں، میں کوئی سیریل کلر نہیں ہوں. بات سیدھی سی ہے کہ میرے حالات ایسے بن گئے تھے تو مجھ سے قتل ہو گیا. آپ بھی ایک انسان ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں. آپ میں بھی رحم دلی کی کیفیت ہوگی، میرے اندر بھی رحم کی کیفیت تھی جو اس وقت کے سرکمٹینسز کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی. آپ دیکھ لیں، آپ سزا سنانا چاہیں تو سنا دیں. جج پہ اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے. اسی طرح سمجھیں اگر مرزا جی فضیلت صحابہ میں کوئی حدیث سنا دیں اس موقع پہ کہ جس موقع پر صحابہ پہ 100 اعتراضات و الزامات لگانے جا رہے ہیں، وہ ہمیں سمجھ آئے گی؟ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کو تو سمجھ میں آ سکتی ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے؟ ہمیں کہاں سمجھ میں آئے گی؟ سنیں ذرا بات. کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، پھر ہم نے سوچا کہ یہیں بیٹھے رہیں تاکہ نماز عشاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھ لیں. چنانچہ ہم وہیں بیٹھے رہے. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس وقت سے یہیں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر سوچا کہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں. جب میں رخصت ہو گیا تب میرے صحابہ رضی اللہ عنہم پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اب بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا ہے فتن و مصائب. یہ مرزا جی نے بریکٹ میں لکھا ہے فتن و مصائب. پھر آگے کہتے ہیں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میری امت کے لیے باعث امن ہیں. جب میرے صحابہ رضی اللہ عنہم رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور یہاں بھی مرزا جی نے ایک بریکٹ دیا ہے فتن و مصائب کا. صحیح مسلم حدیث نمبر 6466. اب بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ صحابہ کی فضیلت کے اوپر مرزا جی کو بات کر رہے ہیں. تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا نہیں جی وہ اصلاً صحابہ کے مخالف تھوڑی ہے، دیکھو نا انہوں نے صحابہ کی فضیلت پہ پہلی حدیث ہی انہوں نے صحابہ کی فضیلت پہ درج کی. لیکن اصل میں یہ نہیں تھی بات یہ تھی مرزا جی نے 2 بریکٹ لگا کے تاثر یہ دیا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد تم میں فتنے و مصائب ہو جائیں گے. صحابہ میں فتنے و مصائب. اس سے مرزا جی اب آگے کا اپنا خود ہی بنا رہے ہیں راستہ، پیٹرن خود ہی سیٹ کر لیا انہوں نے کہ جمل، صفین، نہروان، کربلا وغیرہ جس پر بھی اب میں بات کروں گا، جب میں صحابہ کو مورد الزام ٹھہراؤں گا نا تو وہ تو میں تھوڑی بول رہا ہوں، تو اللہ کے رسول بول گئے پہلے.
کہ تم میں فتنے و مصائب تو آئیں گے میرے بعد. اب لطف کی بات یہ ہے کہ حدیث میں فتنہ و مصائب کا لفظ تھا نہیں حدیث میں. اچھا پھر حدیث میں تھا نہیں لیکن مرزا جی نے اس میں گھسیڑ دیا اور اسی سے تاثر یہ بنایا کہ فتنہ و مصائب کا تو معاملہ تھا. اچھا لیکن اسی حدیث میں صحابہ کی ایک حقیقی فضیلت ہے اور وہ کیا کہ میری امت کے لیے میرے صحابہ باعث ہیں امن ہے کہ اگر یہ نہیں رہیں گے تو میری امت میں فتنہ و مصائب آئیں گے. اچھا امت کے فتنہ و مصائب کیا ہیں؟ دوسرے سارے معاف, دوسرے سارے امت کو معاف. یقین کریں مرزا جی اپنے بارے میں کہتے ہیں مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں, آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ, آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ. فتنہ عربی والا, ہم گئے عربی والا, پشتو والا, فارسی والا, گجراتی والا, سب جو آپ بولیں وہ والا فتنہ آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. کم از کم یہ تو بات طے ہوئی کہ آپ نے اپنے لیے لفظ فتنہ خود سے استعمال بھی کیا اور ایسا نہیں مقرر استعمال کیا. پارٹ 2 کے اندر مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں اس لیے فتنہ میں ہوں نا تو اس لیے مجھے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں. دوہرا کے مرزا جی نے اپنے لیے فتنہ لفظ استعمال کیا ہے اور خود ہی نے حدیث میں بریکٹ کیا لگایا کہ صحابہ کے بعد امت میں کیا ہوگا؟ فتنہ و مصائب. تو دوسرے سارے فتنے معاف, امت کے لیے فتنہ جہلم کے اندر پلا بڑا, جوان ہوا اور یوٹیوب میں گھس کے بیٹھ گیا اور نہیں سمجھے. ٹھیک ہے. اچھا جی نمبر 2 کے تحت مرزا جی کہتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے عمراء, اچھا بریکٹ میں لکھا حکمرانوں, مجھے عمراء بریکٹ میں حکمرانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا. پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر جب تک چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی. اور مرزا جی نے آگے بریکٹ میں لکھا ہے یعنی قرب قیامت سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ. یہ مرزا جی کا بریکٹ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اچھا دیکھیں سنیے گا ذرا بات. سب سے پہلی بنیادی چیز ہے مرزا جی نے جب مسند احمد کی حدیث کا حوالہ دیا, اب یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے مسند احمد, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر ہے 116, حدیث نمبر ہے 18596. اب بھائی سنیں مرزا جی نے جو عبارات پڑھی وہ سب کی سب ہیں سوائے ایک نقطے کے جو میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کننا قعودا فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے. وکانا بشیر الرجل یکف حدیثہ, اور بشیر ان میں سے ایک تھے کہ جو اپنی حدیث کے معاملے میں نا خاموش رہتے تھے, ایسے حدیث بیان نہیں کرتے. تو ایک دن ہم نے کہا یا بشیر بن سعد اتحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الامراء, کیا تو نے امیروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سن رکھی ہے؟ اچھا اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا تو کیا یہ ایک ہی تو بات ہے, مطلب عمراء بریکٹ میں سن لکھا حکمرانوں, تو ایک ہی تو بات ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اس کے اندر اصل میں صرف اتنا تھا, امیر جو ہے نا امیر, وہ تو وہ بھی تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا مقرر کیا تھا اور اس کو ایک بات پر غصہ آ گیا تھا اور اس نے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے کہا تھا اور اپنے ساتھیوں کو کہا اس میں کودنے کے لیے. پھر جب اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو تم ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ کے اندر رہتے. امیر تو وہ بھی تھا, اور امیر تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی 2 سفر کرے تو ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لے. امیر تو وہ بھی ہوتا ہے نا, مسئلہ سارا یہ ہے. امیر تو ہمارے والے بھی ہوتے ہیں نا, کاغذی امیر,
امیر تو وہ بھی ہوتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب آپ اسے حکمران کہہ دیں گے تو اس میں خلافت، بادشاہ، سلاطینیت سارے آ جاتے ہیں. عمرا میں نہیں ہوتا ایسا، یہ اتنے آرام سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں لفظوں کو علیحدہ کرنا پڑے گا. جیسے کہ خود آپ دیکھ لیجئے کہ اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ یعنی کہ مرزا جی نے پھر ان کا ترجمہ بھی کیا ہے کہ الفاظ یہ ہیں ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، تم میں ہوگی خلافت منہج نبوت کے مطابق. تو یہ خلافت کا لفظ ہے نا، یہ امارت کا لفظ ہے، آیا ہے نا. پھر اسی طریقے سے اس روایت کا لفظ ہے ثم تکون ملکن عازن، کاٹ کھانے والی بادشاہت تمہارے اندر ہوگی. آیا نا دیکھو لفظ ملوکیت کا. وہاں نہیں تھا یہ لفظ، وہاں نہیں تھا. جیسی بریکٹ کے اندر جب لکھا گیا نا حکمران، پڑھنے والے کو تاثر چلا گیا حکمران، مسلمانوں کے حکمران. اب سارے مسلمانوں کے حکمران اس ایک حدیث کے اندر گنے جا رہے ہوں گے، جبکہ ایسا حقیقتاً نہیں ہے. ابھی تو ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، دیکھیے گا. مرزا جی کا کیا وہ ترجمہ آپ نے دیکھ لیا. اب اس سے پہلے ایک نقطے کی بات سمجھیں. ڈبل کاف کے ساتھ محققین، آپ بولیں گے ڈبل کاف، ہاں ڈنڈے والا ڈبل کاف. بھائی ایک تو ہوتا ہے حقیقی محققین جس میں نقطے والا کاف آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جو خود کو کیا بنے ہوئے ہیں ڈنڈے والے کاف سے محققین، ڈبل کاف. ان ڈبل کاف والے محققین کی جناب میں عرض ہے کہ اگر اس کو تحقیق کی جاتی ہے صحیح معنوں میں تو ہمارے سامنے بہت سارے راز کھلتے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اگر بالفرض یہ حدیث صحیح ہے تو جس باب کے تحت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کو درج کیے، دیکھو ذرا سمجھے گا. صفحہ نمبر 116، حدیث نمبر 18596 ہے نا. جبکہ صفحہ یعنی کہ جہاں سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات شروع ہو رہی ہیں، صفحہ نمبر 99، صفحہ نمبر 99 کے اوپر حدیث نمبر 18539 کیا ہے. مزے کی بات دیکھیں آپ، وہ کیا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر هذه الامت القرن الذین بعثت فیہم، میری امت کا سب سے بہترین گروہ، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ کہ جس میں میں بھیجا گیا ہوں وہ ہے. میری امت کا بہترین زمانہ کون سا والا ہے؟ خیر هذه الامت القرن الذین بعثت فیہم، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ کون سا والا ہے جس زمانے میں میں بھیجا گیا ہوں. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ. ثم الذین یلون الذین یلونہم قال حسن ثم ینشاہم اقوام تسبق ایمانہم شہادتہم وشہادتہم ایمانہم. اس کے بعد تو پھر جو قوم آئے گی سو آئے گی، ان کی گواہیاں ایسی ہوں گی کہ ان کی گواہیاں قسموں پہ سبقتیں لے جائیں گی، اور بعض کی قسمیں گواہیوں پہ سبقتیں لے جائیں گی. نہ ان کی قسم کا کوئی اعتبار ہوگا، نہ ان کی گواہی کا کوئی اعتبار ہوگا. نعمان بن بشیر نے تو حدیث اللہ کے رسول سے یہ بتا رکھی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ، اور بھائی سنو، 3 زمانے سب سے بہترین ہیں. اب 3 زمانے سب سے بہترین میں اب نعمان بن بشیر والی اسی حدیث کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں جو مرزا جی نے نقل کی، اور اس میں مرزا جی نے یہ کہا ہے کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء، اللہ تم میں نبوت کو رکھے گا جب تک وہ چاہے گا، اور اس کے بعد جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا. اچھا دیکھیں یہ ہو گیا کون سا زمانہ جس میں نبی موجود تھے، جس میں نبی موجود تھے. اس کے بعد دیکھیں ثم تکون خلافت علی منہج النبوہ، پھر تم میں ہوگی منہج نبوت کے مطابق خلافت. اب اگر یہ حدیث صحیح ہے جو مرزا جی نے نقل کی تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کے عین مطابق ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے تو دوسرا زمانہ خلافت علی منہج النبوہ کا زمانہ ہے نا، دوسرا زمانہ. اور اگر دوسرا زمانہ خلافت علی منہج النبوہ والا زمانہ ہے تو سمجھے گا وہ کب تک جائے گا، وہ کب تک جائے گا، سنت رہ جائے گا، وہ جائے گا کب تک؟ ثم تکون ملکن عازن، پھر تم میں ہوگی کاٹ کھانے والی بادشاہت. اب دیکھیں، اب نقطہ سمجھے گا. یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 675 کے اوپر وہ کہتے ہیں قرن 100 سال کے زمانے کے لوگ،
100 سال کے زمانے کے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ایک کرن. ویسے تو کرن سینگ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. مرزا جی کے حقیقی گاؤں کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور نہیں سمجھے تو سنو ذرا غور طلب بات. اور ویسے کرن کہتے ہیں کس کو؟ ایک زمانے کو. اور زمانہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ 100 سال. اچھا جی, یہاں تک سمجھ گئے؟ اب جب یہاں تک سمجھ گئے تو جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک کرن تو اس پہ پورا ہو جائے گا. لیکن اب جو کرن بعد میں آئے گا وہ پورے 100 سال کا ہوگا. کرن کا ہے اس کو تو وہ کتنا ہوگا؟ 100 سال کا ہوگا. تقریباً تو ہوگا, این نہ ہو, تقریباً تو ہوگا. 90 سال تو کم از کم مانو, 90 سال تو مانو. کرن تو 100 سال ہیں, تقریباً مان لو 90 سال مان لیے. اب جب 90 سال تو سنو ذرا بات کو. اول الملوک معاویہ ہیں, ملاؤ ہاتھ. نعمان بن بشیر کی حدیث اگر صحیح ہے تو اول الملوک معاویہ ہیں. ہاں. خلافت کے ایام 42 ہجری 41 ہجری. ہاں تو وہ تو اس کرن میں ہے ہی نہیں, وہ تو بعد والے کرن میں. اگر نعمان بن بشیر کی کاٹ کھانے والی بادشاہت والی روایت صحیح ہے تو انہی کی دوسری حدیث ایک ہی کتاب میں 8 صفحے کا بھی بیچ میں فرق نہیں ہے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرن کو اپنے بعد والے کرن کو خیر القرون قرار دیا ہے. اور ملکن آز خیر نہیں ہو سکتی. کاٹ کھانے والی بادشاہت کا زمانہ خیر کا زمانہ نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں مرزا صاحب ہمیں اس تسلیس کو حل کر کے دیں کہ آیا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر کاٹ کھانے والی بادشاہت تھی یا کاٹ کھانے والی بادشاہت بعد کے زمانے میں آئی؟ نہیں سمجھے؟ یہ وہ مرزا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مغلوں کی اولاد ہوں, کہیں وہ والی بادشاہت تو نہیں ہے. اور نہیں سمجھے بات کو؟ اس کرن میں تو فی الحال نہیں آ رہی. چلیں یہ تو ہو گئی متن کے اوپر بحث. اب سند کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نا. دیکھیں سمجھے گا بات کو. امام ابو داؤد نے اس کو درج ذیل سند سے ذکر کیا. حدثنا سلیمان بن داؤد الطیالسی حدثنی داؤد بن ابراہیم الواسطی حدثنی حبیب بن سالم عن نعمان بن بشیر. سنیں ذرا بات. حبیب بن سالم کے بارے میں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے. اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 159. ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سکہ قرار دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فی ہے نظر, اس میں کیا ہے؟ نظر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عموماً یہ اس راوی کے لیے بات کہتے ہیں کہ جو راوی ثقات کے خلاف بیان کرتا ہے. ابو احمد عدی کہتے ہیں لیس فی متون احادیثہ حدیث منکر. یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کی احادیث کے اندر کوئی منکر حدیث نہیں ہے, بلکہ اضطراب فی اسانید ما یروی عنہ, لیکن وہ جو سندیں بیان کرتے ہیں ان سندوں کے اندر اضطراب ہوتا ہے. امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کے بارے میں کہنا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن ہم اس حدیث کی صحت کے مدیان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس صورت کے اندر سنیے گا ذرا بات کو, وہ جو خیر القرون کرنے ثم الذی یلونہم والی حدیث کے یہ مطابق کیسے ہوگا, یہ ہمیں ذرا سمجھائیں اس کو, یہ کیسے مطابق ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا راوی حبیب بن سالم سے بیان کرنے والا داؤد بن ابراہیم الواسطی. امام ابو داؤد طیالسی کے علاوہ کسی نے بھی اس کو ثقہ قرار نہیں دیا. امام ابو داؤد طیالسی کے علاوہ کسی نے بھی اس راوی کو ثقہ قرار نہیں دیا, کہیں بھی اس کی توثیق منقول نہیں ہے. اب کم از کم ایسے 2 مشکوک راویوں کی صورت میں ہم اس روایت کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتے. چاہ جائے گا کہ یہ ایک اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, اور یہ وہ صحیح حدیث ہے جس کی صحت کو مرزا جی بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں معجم الکبیر ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 274 اور 275 ہے, حدیث نمبر 10,975 ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ. سب سے پہلا اس امت کا معاملہ نبوت و رحمت ہے. ثم یکون خلافت و رحمہ, پھر خلافت و رحمت ہے. پھر کیا ہے؟ خلافت و رحمت. ثم یکون ملکم و رحمہ, پھر ملوکیت اور رحمت ہے. ملوکیت کو تو کاٹ کھانے والی قرار نہیں دیا ہے, ملوکیت کو تو رحمت قرار دیا ہے. اب کیا کریں بھائی؟ مسئلہ ہم نے تو حل کرنا نہیں ہے, مسئلہ کس نے حل کرنا ہے؟ نہیں, محققین نے, ڈبل کاف ڈنڈے والے,
محققین نے مسئلہ حل کرنا ہے، اور مسئلہ ملوکیت پہ بھی نہیں ہے. آگے دیکھو حدیث میں کیا الفاظ ہیں، ثم یکون امارۃ و رحمہ، پھر امارت اور رحمت ہوگی. ملوکیت کے بعد بھی امارت و رحمت ہوگی. اور اس حدیث میں مسند احمد والی کے اندر یہی الفاظ ہیں. عمراء کے بارے میں تم نے کوئی اللہ کے رسول سے حدیث سن رکھی ہے؟ تو عمراء کے بارے میں بھی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے، ثم یتقادمون علیہ تقادم الحمر. اس کے بعد تم ایک دوسرے سے سیاست پر ایسے جھگڑو گے جیسے گدھے آپس میں لڑتے ہیں، جیسے گدھے آپس میں لڑتے ہیں. دیکھیں یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی صحت خود جہلمی رادھا کو بھی قبول ہے. اور سمجھیں کہ اس میں بتایا گیا اول امر کیا ہے اس امت کا، نبوت و رحمت، پھر خلافت و رحمت، پھر ملوکیت، اور ملوکیت کو تو رحمت قرار دیا گیا تھا. تو اس صحیح حدیث کی روح سے بھی ہمیں یہ بات پتہ لگنی چاہیے کہ آیا مسند احمد والی حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے. پھر یہ بڑی غور طلب بات ہے، مرزا جی نے یہ لکھا ہے بریکٹ کے اندر کہ حدیث کے آخری الفاظ ہے نا کہ پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، تو بریکٹ میں لکھا ہے قرب قیامت سے پہلے امام مہدی کی خلافت راشدہ. یہ دلائل کی بنیاد پر ہے یا عقیدت کی بنیاد پر ہے؟ اگر یہ دلائل کی بنیاد پر ہے بات، تو ان کی جو خلافت ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ کیسے ہوگی؟ آپ نے یہی تو نہیں بتایا ہمیں شروع سے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کیا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہمارے کچھ جمہوریت پسند جو ہیں وہ جمہوری سیاست دانوں کو امیر المومنین بنانے پر تلے ہے نہیں. اس کی وجہ ہی کیا بنی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ آج تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ خلافت راشدہ اصل میں خلافت راشدہ تو اصل میں وہ ایک حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو یہ لفظ بھی نہیں ہوتا. اصل تو لفظ ہے خلافت علی منہاج النبوہ ہے نا. تو خلافت علی منہج نبوت کے مطابق نماز، منہج نبوت کے مطابق زکوٰۃ، منہج نبوت کے مطابق حج، منہج نبوت کے مطابق جہاد، منہج نبوت کے مطابق خلافت سیاست. وہ کیا ہے؟ وہ جب تک ہمیں کلیئر ہی نہیں ہوگی، ہم اس سے پہلے خلفائے بنو ہاشم، خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، خلفائے بنو فاطمیہ انہیں الگ کیسے کریں گے؟ ہم تفریق کیسے کریں گے؟ بھائی ان کی خلافت علی منہاج النبوہ ان کی نہیں ہے. اور فرض کریں کہ کوئی اٹھ کر آ جائے اور وہ یہ کہے نہیں یہ کیا بات کر رہے، یہ لوگ ابھی آپ کو تفریق کر دیتے ہیں، تو آپ سے کروانی نہیں تھی، کروانی تو اس چوچو سے تھی جو پہلے دن اس نام پر روٹیاں کھا رہا ہے کہ وہ یہ تفریق کرواتا ہے خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنو ہاشم کے درمیان میں، ان دیگر اثرات کے درمیان میں، اور اس تفریق کے نتیجے میں بعض صحابہ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. ہم نے تو اس سے سب سے پہلے پوچھنا تھا آپ بتا دو. اور لطف کی بات ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے ان کی ایک ویڈیو کا جواب دیا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک سیکولر ہو جائے. کیا چاہتے ہیں مرزا جی کی؟ یہ ملک کیا ہو جائے؟ تو ہم تو کہتے یہ ہیں کہ کہاں ایک طرف تم خلافت علی کا نام لینے والے، خلافت کا نام لینے والے، اور کہاں دوسری طرف تمہارا مکروہ چہرہ یہ ہے کہ تم سیکولرزم کو اس ملک میں پروموٹ کرنا چاہتے ہو. بہرحال کہتے ہیں مسند احمدی کی ایک اور حدیث میں کہ سیدنا سعید بن جمحان تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. اس کے بعد مرزا جی اس کو سنن کبریٰ کے حوالے سے، سنن کبریٰ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سعید تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. پھر سیدنا سفینہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب ہم نے شمار کیا تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو پایا. بریکٹ میں کہتے ہیں یعنی ہم نے ان خلفائے راشدین کی کل مدت خلافت کو 30 سال ہی پایا. پھر کہتے ہیں سنن ابی داؤد کی حدیث میں کہ سیدنا سفینہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت دے گا. سعید تابعی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا سفینہ نے مجھ سے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر کے 2 سال، سیدنا عمر کے 10 سال، سیدنا عثمان کے 12 سال اور اسی طرح سیدنا علی کے 6 سال بھی شمار کر لو، یہ کل 30 سال پورے ہوئے. یہ کل 30 سال پورے ہوئے. سعید تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کیا کہ یہ لوگ یعنی بریکٹ میں یعنی بنو امیہ تو سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام خلیفہ برحق نہیں تھے. اب مرزا جی بریکٹ میں کہتے ہیں نوٹ
سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے لکھا ہے. ہاں بھائی. پھر کہتے ہیں سیدنا سفینہ نے غصے کی حالت میں فرمایا, یہ غصے کی حالت میں بریکٹ میں لکھا ہے, غصے کی حالت میں یہ مرزا جی نے بریکٹ میں لکھا ہے. بنو زرقہ بریکٹ میں نیلی آنکھوں والے, بنو مروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولا ہے. اب آگے جامع ترمذی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی, پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. پھر سیدنا سفینہ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر کی خلافت, سیدنا عمر کی خلافت اور سیدنا عثمان کی خلافت, پھر فرمایا سیدنا علی کی خلافت بھی شمار کرو, ہم نے تمام مدت کل 30 سال ہی پائی ہے. سید تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کی کہ بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ خلافت تو ان میں ہے. تو سیدنا سفینہ نے بریکٹ میں انتہائی غصے میں فرمایا یہ بنو زرقہ نیلے آنکھوں والے یعنی بنو امیہ اور بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت بریکٹ میں بادشاہ تھا. اب میں اگلی بھی روایت پڑھنے سے پہلے ساتھ, حالانکہ ایک ہی مضمون ہے, مرزا جی نے بہت نمبر جو بڑھائے ہیں یہ صرف اپنا روب طاری کرنے کے لیے بڑھائے ہیں کہ اتنی ساری روایتیں ہیں کس موضوع پہ کہ خلافت 30 سال رہی. اور اس میں مرزا جی اپنا مقدمہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی ہے, یہ مقدمہ کلیئر کرنا چاہتے تھے اپنا. آگے والے الفاظ پڑھنے سے پہلے صرف میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. پھر مرزا جی نے مسند احمد کے حدیث نمبر فلاں, اور جی وہ مشکات کے حدیث نمبر فلاں, سنن نسائی کے حدیث نمبر فلاں, سنن ابی داؤد کے حدیث نمبر فلاں, یہ سب مرزا جی نے آگے وہ نمبر وغیرہ اس کے درج کر دیے. اچھا, اب قطع نظر اس کو پڑھنے سے پہلے سمجھیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 310 ہے, حدیث نمبر 22,264 ہے. دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس سند سے درج کیا ہے. حدثنا بہز حدثنا حماد بن سلمہ حدثنا سعید بن جمحان و عبد الصمد حدثنی سعید بن جمحان ان سفینہ. اب ترجمہ کیا ہے اس کا کہ حضرت سفینہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی. خلافت کتنے عرصے رہے گی, کس کی رہے گی, یہ بتایا اللہ کے رسول نے, یہ بتایا اللہ کے رسول نے کہ کس کی رہے گی, خلافت رہے گی کتنے عرصے, یہ اس روایت کے الفاظ ہیں. اچھا, پھر ثم یکون بعد ذلک الملک, اس کے بعد ہوگی بادشاہت, اس کے بعد ہوگی بادشاہت. اچھا, اس کے بعد ہوگی بادشاہت, اس کے بعد ہوگی بادشاہت. وہ بادشاہت مذموم ہوگی, یہ حدیث میں, یہ حدیث میں, وہ بادشاہت غلط ہے, یہ حدیث میں, یہ بھی نہیں. جب آپ اس حدیث کو سنا رہے ہوتے ہیں تو اب اس میں یہ گھسیڑ کیوں لاتے ہیں؟ او بھائی کیا تاریخ تم نے پڑھ نہیں رکھی؟ ہاں بس اسی کے تو ہم منتظر تھے کہ اگر مسئلہ تاریخ پڑھنے کا تھا بخاری مسلم کے چوچلے لڑانے کی کیا ضرورت تھی, حدیث کہنے کی کیا ضرورت تھی, انٹرنیشنل نمبرنگ کی ڈرامے بازی کیوں تھی؟ پہلے دن ہی سیدھے بات چلاتے نا, تاریخ پڑھے جاتے, تاریخی پس منظر سنائے جاتے, اون پیڈ سمجھتے نا, ان پیڈ ذاکرین کی طرح کہ جو انہی چیزوں میں اپنی دکانیں چلاتے ہیں. اور سنو ذرا بات کو, کیا ہوا بھائی, الخلافت و 30 عامن ثم یکون بعد ذلک الملک, خلافت ہوگی 30 سال, اس کے بعد ہوگی بادشاہت. قال سفینہ تو امسک خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتین, ابو بکر کی خلافت کے 2 سال گن, ابو بکر کی خلافت کے 2 سال گن. آپ حیران رہ جائیں گے, مرزا جی نے مسند احمد کے حوالے سے حدیث درج کر لی, یہ الفاظ کیوں کھا گئے؟ امسک خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتین, ابو بکر کی خلافت کے 2 سال گن, وہ خلافت عمر رضی اللہ عنہ 10 سنین, اور عمر کی خلافت کے 10 سال گن, وہ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سنتن, اور عثمان کے 12 سال گن, 2 ابو بکر کے, اور بھائی سنو 10 عمر کے, 12 عثمان کے, کتنے ہوئے 24. وہ خلافت علی 6 سنین رضی اللہ عنہ, اور علی کی خلافت گن کتنا 6 سال, کتنے ہوئے 30 کی گنتی ہو گئی.
زبردست، بہترین، ہم مرزا جی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مرزا جی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی مرزا جی ہمارا ہاتھ چھڑا کے ایسا بھاگنے والے ہیں کہ بات چھوڑیں۔ سنیں ذرا بات، مرزا جی نے پہلے تو یہاں پر ہے نا یہ روایت ضرور درج کی لیکن پوری نہیں کی مسعود احمد قادری سے، کچھ تھا، کوئی اس میں ٹینشن تھی، اس میں وہ ہم پڑھیں گے۔ اچھا، سند آپ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے، سند کیا تھی؟ حدثنا باز حدثنا حماد بن سلمہ حدثنا سعید بن جمحان و عبد الصمد حدثنی سعید بن جمحان عن سفینہ، یعنی سند کا مدار سعید بن جمحان کے گرد گھوم رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مرزا جی نے اس کو سنن کبریٰ امام نسائی کے حوالے سے درج کیا، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 47 کے اوپر روایت ہے، حدیث نمبر 8155۔ اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا یزید قال حدثنا العوام قال حدثني سعید بن جمحان عن سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت رہے گی 30 سال، ثم ملکن بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہوگی بادشاہت۔ قال فحسبنا، پس ہم نے گنا، فوجدنا ابا بکر و عمر و عثمان و علی، تو ہم نے اس کے اندر پایا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو۔ سالوں کی گنتی آئی؟ یہاں سالوں کی گنتی آئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلو ابھی تو ہم ساتھ ہیں مرزا جی کے، کہیں نہیں جا رہے، سنیے گا ذرا بات۔ اب اس کے بعد یہ میرا رات میں ابو داؤد، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 502، حدیث نمبر ہے یعنی نسخے کے اعتبار سے 1222۔ امام ابو داؤد نے اس کو کتاب الفتن کے اندر باب فی الخلفاء کے تحت درج کیا ہے۔ حدثنا صفار بن عبداللہ حدثنا عبد الوارث بن سعید عن سعید بن جمحان عن سفینہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافۃ النبوۃ 30 سنۃ ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء۔ اب بھائی سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی سند وہی ہے، سعید بن جمحان تک اس کا سارا معاملہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے مطابق خلافت 30 سال ہے، پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہت دے گا۔ مرزا جی نے بھی یہی ترجمہ کیا، نہ کیا ہوتا تو چلو بات سمجھ میں آتی، مرزا جی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ اچھا ایسی ہم کیا بھائی یہ حدیث تو صحیح ہے نا، ہاں، اور صحیح بھی کیسے ہے کہ جو وہ مرزا جی نے کہا ہے قال الشیخ البانی و شیخ زبیر علی زئی و شیخ الارناؤوط اسنادہ صحیح، تو بار پھر تو صحیح ہے، پھر تو صحیح ہے نا، تو یہ بھی صحیح ہوگی نا، ہاں۔ ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، اللہ پھر جس کو چاہے گا بادشاہت دے گا، اللہ نے دیے غلط دی ہوگی، بادشاہت غلط ہے، دی اللہ نے، بادشاہت غلط ہے اور دے کون رہا؟ اچھا یہ قرآن کے بھی مطابق ہے، تنزع الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس کو چاہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے، تو اگر مذموم چیز ہے تو دے کیوں رہا ہے؟ مذموم چیز ہے تو دیتا کیوں ہے؟ لے کیوں لیتا ہے؟ دے کیوں دیتا ہے؟ یہ تو قرآن کا مطابق بھی ہے، اگر مذموم چیز ہے تو چلو چھوڑو نا، معاف ہے، حدیث کے معنی کرو، اللہ نے دیے، صحیح دی تھی غلط دی تھی، یہ معنی کرو۔ اچھا پھر آگے مرزا جی کا کیا ترجمہ جیسے ہم نے پڑھا، اور حدیث میں بھی الفاظ ہیں، قال سعید، پہلے علی میں کیا تھا؟ مدت تھی، مسند احمد علی میں 2 اس کے گن، 12 اس کے گن، 10 اس کے گن، 6 اس کے گن، دوسرے علی میں ایسی کوئی مدت نہیں تھی۔ فحسبنا فوجدنا، ہم نے گنتی کی اور پایا، کوئی گنتی نہیں تھی۔ تیسرے میں اب ایک اور اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ اضافہ یہ ہو رہا ہے قال سعید قال علی سفینہ امسک علیک ابا بکر سنتین و عمر 10 و عثمان 12 و علی قضا۔ سنو، تو گن ابو بکر کے 2، عمر کے 10، عثمان کے 12 اور علی کے بھی اسی طرح، وہ علی قضا، علی کے گن اسی طرح کس طرح گنے؟ مثلا 12 گنے تو پھر 30 نہیں ہوتے، پھر 30 نہیں ہوں گے۔ اچھا پھر کتنے گنے؟ 10 گنے تب بھی 30 نہیں ہوں گے، پھر کتنے گنے؟ 2 گنے جب بھی 30 نہیں ہوں گے، پھر 30 کا عدد کیسے مکمل کیا آپ نے؟ وہ بھی دیکھنا، ابھی مرزا جی علیہ ایرانی علم کلام بھی آئے گا یہاں پہ، سنت ربات۔ پھر کہتے ہیں قال سعید قلت لسفینہ ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفۃ، یہ لوگ ان ہؤلاء، اور سنو،
اے یار سنو یار، بڑی غور طلب بات ہے. مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ بھی ذرا دیکھو اس جگہ پہ. مرزا جی نے کہا سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت دے گا. سعید تابعی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا سفینہ نے مجھ سے فرمایا سیدنا ابو بکر کے 2 سال، سیدنا عمر کے 10، سیدنا عثمان کے 12 اور اسی طرح سیدنا علی کے 6 سال بھی شمار کر لو، جبکہ حدیث میں 6 سال تھے نہیں. مرزا جی نے یہاں گھسیڑ دیا. اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں سعید تابعی رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ سے عرض کیا یہ لوگ، اب بریکٹ میں لکھا ہے یعنی بنو امیہ. اب پوچھے یعنی بنو امیہ یہ کہاں سے آیا؟ اس میں تھا نہیں. حدیث میں تو یہاں یہ الفاظ تھے ان ہؤلاء، یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ ان ہؤلاء یزعمون، یہ لوگ گمان کرتے ہیں. یہ لوگوں سے مراد کسی اور روایت میں تھا، وہ سیدھا سیدھا درج کر دیتے ہیں. وہ سیدھا سیدھا درج کر دیتے ہیں تو جتنی بڑی فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بن پاتی؟ وہ تو آگے بھی ڈھیر ہونے والا ہے سارا. سنیں ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام. اب مرزا جی کو موقع ملا، مرزا جی نے کہا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کہتے ہیں بریکٹ کے اندر نوٹ سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے لکھا ہے. گھر میں کسی نے بھی کچھ کیا وہ پوری بھابھی ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ اپنے اوپر آنے مت دو، اپنے اوپر آنے مت دو. علیہ السلام کس نے لکھا تھا؟ امام ابو داؤد نے. میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو امام ابو داؤد کا لکھا ہوا پڑھ دیا ہے، میں نے تو امام ابو داؤد کا لکھا ہوا پڑھ دیا ہے ایسے. لیکن بات ایسی نہیں، بات میں بتاؤں. 1 سال بعد جب مرزا جی نے نا مسئلہ 157 جب ریکارڈ کروایا تو وہاں مرزا جی نے بڑے تم تراک کے ساتھ پہلے تو یہ بات کی علیہ السلام، یہ میں جان بوجھ کر بار بار بولوں گا تاکہ علیہم السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل جائے. اور دوسری بات مرزا جی نے کہا میں شروع میں ہی یہ کیڑا اس لحاظ سے نکال دوں. مرزا جی کیڑے نکلوا رہے تھے. مرزا جی کیا نکلوا رہے تھے؟ کیڑے. اور سنو ذرا بات کو، بات سنیے گا. اچھا پھر اور سنو، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے امام ابو داؤد نے. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے امام ابو داؤد نے. اور امام ابو داؤد کا لکھا تو دلیل تھا یہاں، اس لیے درج کیا ہم نے. لیکن اب مکروہ چہرہ دیکھیے، اب ان کا دوسری طرف مکروہ چہرہ دیکھیے کہ مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں یہ ابو داؤد کی عادت ہے وہ فلاں فلاں مرد کر کے نام نہ چھپا لیتے ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ہمیں تو پتہ ہی ہے غلط ہے. یہ ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ فلاں فلاں کہہ کے لوگوں کے ناموں کو چھپا لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے غلط. اب سوچیں ذرا اس بات کو کہ اس جگہ امام ابو داؤد صحیح ہیں، لیکن اس جگہ جہاں روایت کے اندر انہوں نے راوی کا نام درج نہیں کیا وہاں اتنا بڑا الزام امام ابو داؤد پہ لگا کہ ان کی تو عادت ہے وہ تو ناموں کو چھپا لیتے ہیں. ایسی ہم عرض کریں گے کہ اگر یہ مثال کے طور پر سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام امام ابو داؤد نے بولا تو یہ صحیح بولا یا غلط بولا؟ اگر مثال کے طور پہ یہ صحیح بولا ہے تو پھر تو وہاں بھی امام ابو داؤد صحیح ہونے چاہیے تھا. لیکن یہ ہاتھی کے دانت ہیں، یہ کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں. اچھا پھر اس حوالے سے ہم نے انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے بھی علیہ السلام کے لاحقے کا استعمال اور مرزا انجینئر کا دھوکہ پارٹ 1 اور 2 دو پارٹ پر مبنی ہم نے اس حوالے سے ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں ہم نے پوری تفصیل اس حوالے سے جو نا وہ بیان کر رکھی ہے کہ علیہ السلام کہنا کسی بھی طریقے سے انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اچھا دیکھیے گا ذرا بات کو سمجھیں. وہ کہتے ہیں کہ ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ قال کذبت استاہ بنی زرقاء یعنی بنی مروان، یعنی بنی مروان. اے یار سنو بڑی غور طلب بات ہے یہ عیاریاں اور چالاکیاں سمجھو. میں کہتا ہوں نا کہ آدمی تحقیق کر لے تو اس کے بعد تو مسئلہ سارا ختم ہے. سنو ذرا بات. ترجمہ کیا مرزا جی نے ابو داؤد کی روایت کے آخر کے اندر کہ سید تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا یہ لوگ یعنی بنو امیہ تو سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام خلیفہ برحق نہیں تھے. تو سیدنا سفینہ نے غصے کی حالت میں فرمایا بنو زرقا بنو مروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولا. اوپر لکھ کے آئے تھے آپ بریکٹ میں بنو امیہ، نیچے آپ لکھ رہے ہیں بنو مروان. اوپر آپ کیا لکھ کے آئے تھے کہ یہ کون کہتے ہیں؟ بنو امیہ بریکٹ میں، نیچے آپ کیا کہتے ہیں؟ بنو مروان. تو کہنے والے بنو امیہ تھے بنو مروان تھے. حدیث میں بنو مروان موجود تھا. ہاں اب ایرانی علم کلام چلے گا اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بنو مروان بنو امیہ کی تو شاخ ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں تو شاخ کا ذکر کرو سب کا نہیں. ایسے کوئی کہہ دے کہ ابو لہب
بنو ہاشم ہے نا, تو کیا سارے بنو ہاشم جو ہے وہ غلط ہو جائیں گے؟ نہیں. بنو مروان کی بات کرو, نمبر 1. نمبر 2, وہ جس نے کہا ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ, یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نہیں تھے. بنو مروان میں سے گمان کون کرتا تھا کہ وہ خلیفہ نہیں تھے؟ اس کو نام ذکر ہونا چاہیے نا کہ یہ کون ہے جو یہ گمان کرتا. امت کے اجماعی عقیدے کے خلاف کون آدمی ہے جو کہتا ہے کہ علی خلیفہ نہیں تھے؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک بات. اچھا چلیں چھوڑیں, پھر ذرا دیکھیے گا آگے. ایک طرف یہ الفاظ ہیں, اب دوسری طرف دیکھیے گا مرزا جی کا کیا وہ ترجمہ. کہتے ہیں کہ جو وہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی, پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. پھر سیدنا سفینہ نے فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت, سیدنا عمر کی خلافت, سیدنا عثمان کی خلافت, اور پھر سیدنا علی کی خلافت بھی شمار کر لو, ہم نے تمام مدت کل 30 سال ہی پائی ہے. سید تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ خلافت تو ان میں ہے. تو سیدنا سفینہ نے انتہائی غصے میں فرمایا کہ یہ بنو زرقاء نیلی آنکھ والے یعنی بنو امیہ اور بنو مروان, ایک لائن کا فرق ہوا, اور اب بنو امیہ اور بنو مروان آ گیا ایک ساتھ. ایک لائن کا فرق ہوا ہے خالی پمفلیٹ میں, اور اب بنو امیہ اور بنو مروان ایک ساتھ بریکٹ میں گھس چکا ہے. تو جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت ہے, یعنی بریکٹ میں بادشاہ. یہ ایک ہی واقعہ ہے کہ کئی واقعات ہوئے ہیں؟ تو ایک ہی واقعہ ہے نا. ہاں, تو یہ مضمون کیوں بدل رہا ہے؟ پہلے وہ کہتے ہیں کہ ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ قال کذبت استاحف بنی زرقاء یعنی بنی مروان, بس. اور سنو غور طلب نکلا ہے, وہی سعید بن جمحان ہے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ پہلے وہ کہہ رہا ہے, سعید بن جمحان کہہ رہے ہیں پہلے کہ جی یعنی کہ بنو مروان جو ہے کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں, ان کا نہیں, یہ جھوٹ بولتی ہیں, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بنو زرقاء جھوٹ بول رہے ہیں. بات اس طرح نہیں ہے. اچھا یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے قال سعید فقلت له ان بنی امیہ یزعمون, وہاں ہے بنو مروان, یہاں کیا ہے بنی امیہ. قال سعید فقلت له ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم, وہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ تو کہتے ہیں خلافت ہم میں. قال کذب بنو زرقاء بل ہم ملوک من شر الملوک, بلکہ ان میں تو بادشاہ ہیں بدترین قسم کے بادشاہ. تو کیا جملہ وہ تھا کہ علی خلیفہ نہیں ہے, یا جملہ یہ تھا کہ خلافت ہم میں؟ کیا تھا اصل جملہ؟ یا جملہ یہ تھا کہ جی یہ جھوٹ بولتے ہیں, یا جملہ یہ تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں ان میں تو بدترین خلافت؟ یہ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ اور ابھی تو دیکھیں, سنیں گا ذرا بات آگے, تو مرزا جی نے بغیر سوچے سمجھے, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کیا سوچیں گے سمجھیں گے, پتہ ہے مجھے سننے والے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں, وہ کون سی تحقیق کریں گے. سنیے گا ذرا بات کو آگے. تو مرزا جی نے کمال کر دیا. کہتے ہیں مسند ابی داؤد 43 کی حدیث میں کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی, پھر اس کے بعد ملوکیت بریکٹ میں بادشاہت ہو جائے گی. پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے سید تابعی رحمہ اللہ سے فرمایا تم شمار کر لو, سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سال اور 6 ماہ تھی. کیسی پکی گنتی آ رہی ہے؟ تم شمار کر لو, سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سال اور 6 ماہ تھی, اور سیدنا عثمان کی خلافت 12 سال تھی, اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نے 30 سال پورے کر دیے. مرزا جی نے 30 سے پہلے ایک بریکٹ لگایا ہے, اور اس بریکٹ میں لکھا ہے سیدنا حسن کے 6 ماہ بھی شامل کرنے سے. سعید رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا, پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کیا ہوئی؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کیا ہوئی؟ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ. اب مرزا جی نے بریکٹ میں لکھا ہے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ مسلمانوں کے, اب آگے لکھتے ہیں بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے, بریکٹ میں بادشاہ. اب بھائی نہیں سمجھے؟ بھائی سمجھے؟ سنو ذرا بات. کیا ہے کہ ایک ہی سعید بن جمحان ہیں جو ہر دفعہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
الگ طریقے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہی سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہر دفعہ انہیں جواب دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ الفاظ اور جملے آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ واقعہ ہوا ایک دفعہ ہے, متعدد واقعات نہیں ہیں, لیکن کیا ہے ایسی بات ہے کہ ہر دفعہ مضمون. یہاں تو دیکھیں مزے کی بات, وہاں سوال ہو رہا تھا اِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا علیہ السلام لم یکن بخلیفہ, لیکن ترمذی علی روایت نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا اِنَّ بنی امیہ یزعمون أَنَّ الخلافۃ فیہم. اور لطف کی بات ہے کہ مسند ابی داؤد 43 میں کیا ہو گیا, مسند ابی داؤد 43 میں تو یہ ہو گیا فمعاویہ تو معاویہ. سمجھے بات کو, اتنا جملہ تھا, اتنا جملہ. مرزا جی نے بریکٹ کے اندر ہوشیاری یہ کی ہے, مرزا جی نے بریکٹ کے اندر لکھا ہے, یعنی کہ مرزا جی نے ترجمہ میں لکھا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہوئی. یہ تو ہے ہی نہیں اس میں, فمعاویہ تو معاویہ, بس انہوں نے اتنا کہا ہے. کوئی کہ یہ سینس بنتا ہے, سینس بنتا ہے نا, بتاتے بریکٹ میں, جیسے تم بریکٹ دیتے ہو, دیتے نا بریکٹ, یہاں بھی سینس بنتا ہے. حقیقی حدیث میں الفاظ تھوڑی ہیں, سمجھے ہیں کچھ بات کو نہیں. اسی کو مانوی تحریف کہا جاتا ہے معذرت کے ساتھ. اور سنیں, غور طلب نکتہ ہے, اس میں متن میں الفاظ تھے کہ امس خلافت ابی بکر و خلافت عمر 12 سن و 6 اشہر. مرزا جی کا کیا وہ ترجمہ, ابو بکر و عمر کی خلافت کو گن 12 سال 6 مہینے, کیا گن 12 سال 6 مہینے. خلافت عثمان کو گن 12 سن, ثم خلافت علی تکمل الثلاثین تکملۃ الثلاثین. پھر علی کی خلافت نے 30 مکمل کیے. ابے 6 تو ادھر بھی نہیں تھے, اس روایت میں بھی 6 سال. جو پہلے تو ہوشیاری یہ کی کہ بغیر ترجمے کے مرزا جی نے یوں کیا, پھر سیدنا علی کی خلافت نے سیدنا حسن کے 6 ماہ بھی شامل کرنے سے 30 سال پورے کر دیے. مائکروسکوپ لگا کر بھی ان ساری روایتوں میں دیکھا جائے تو کہیں بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود نہیں. اب قطع نظر میں جو ایک اور نقطے کی طرف بار بار آپ بھائیوں کو توجہ دلا رہا ہوں, سنیں گے ذرا بات کو. ترمذی دیکھو, سنن نسائی کبریٰ دیکھو, اور بھائی سمجھیں, ترمذی دیکھو, سنن نسائی کبریٰ دیکھو, سنن ابی داؤد دیکھو, مسند احمد دیکھو. سند کا مدار کس پر ہے؟ سعید بن جمحان پہ. اور سمجھیں ذرا بات کو, سعید بن جمحان پہ. اور ذرا دیکھیے گا, غور طلب نقطہ ہے. سعید بن جمحان کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 308 ہے. سعید بن جمحان اسلمی کے بارے میں امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ, اس کی حدیث لکھ لو مگر اس سے احتجاج نہ کرو, اس سے دلیل نہ بناؤ. امام ابن معین کہتے ہیں ربا عن سفینہ احادیث لا یرویہا غیرہ, یہ سفینہ کے واسطے سے وہ روایات بیان کرتا ہے کہ کوئی غیر وہ روایتیں بیان نہیں کرتا. وارجو انہ لا باس بہ, اور اس کی روایتیں لو, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا سنیں, امام بخاری نے کہا فی حدیث و عجائب, اس کی روایتوں میں عجیب روایتیں بھی ہیں. اور امام ساجی کہتے ہیں لا یتابعہ علی حدیثہ, اس کی حدیث میں کوئی بھی اس کی مطابقت نہیں کرتا. اب یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ امام ابن عدی کے مطابق سعید بن جمحان کی روایت لے لو, امام ساجی کے مطابقت کے ساتھ. منفرد روایتیں قابل قبول نہیں ہوں گی جب تک کوئی متابع نہ ہو. اور لطف کی بات ہے اس روایت میں سعید بن جمحان کا کوئی بھی متابع نہیں ہے. اور لطف کی بات ایک اور, ہم لینے کو تیار ہیں, اب معاملہ ہمیں حل کر کے دینا ہے. ایک تو متن کا ہم نے اس طرح بیان کرا, اب ایک اور طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں. لب لباب یہ ہے کہ سعید بن جمحان یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کے 2 سال ہیں اور عمر کی خلافت کے 10 سال ہیں, عثمان کی خلافت کے 12 ہیں اور علی کی خلافت کے 6 سال ہیں. اور نہیں سمجھو کچھ بات کو, علی کی خلافت کے کتنے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی, اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 45 کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں امام محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی خلافت 2 سال 6 مہینے 10 دن رہی.
اور امام ابو معاشر وہ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت 2 سال 4 دن کم 4 مہینے رہی ہے. اب اگر 2 سال 4 مہینے میں مان لیتے ہیں, فرض کریں 2 سال 4 مہینے بھی مان لیتے ہیں, تو اوپر کے 4 مہینوں کی بحث تو آ رہی ہے نا. کوئی کہے کہ جی اس حوالے سے صحیح روایت نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو 2 سال کے حوالے سے کون سی صحیح روایت؟ یہی سعید بن جمان علی. نہیں سمجھے کچھ بات؟ وہاں بھی تو سند متنازع ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 147 کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحج 23 ہجری یوم 4 شنبہ کو خنجر مارا گیا اور یکم محرم 24 ہجری کی صبح کو یک شنبے کے دن دفن کیے گئے. ان کی ولادت 10 سال 5 مہینے اور 21 روز رہی. ہجرت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک 22 سال 9 مہینے اور 13 دن کا زمانہ گزرا. 3 محرم یوم 2 شنبہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی گئی. میں نے یہ روایت عثمان بن محمد اخنسی سے بیان کیا تو انہوں نے کہا سوائے اس کے کہ میں نہیں سمجھتا تم سے غفلت ہوئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 26 ذی الحجہ کو ہوئی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 ذی الحجہ یوم 2 شنبہ کو بیعت کی. انہوں نے اپنی خلافت محرم 24 ہجری سے شروع کی ہے. اب دیکھیں ذرا بات کو, اس کا مطلب اگر ہم ہجرت سے بھی 22 سال 9 مہینے 13 دن کا حساب نکالتے ہیں تو مدت خلافت ان کی بنتی ہے 10 سال 3 مہینے اور 3 دن. 10 سال 3 مہینے شہادت تک 10 سال 3 مہینے اور 3 دن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بنی. اچھا, اسی طریقے سے صفحہ نمبر 174 کے اوپر امام محمد بن سعد روایت لے کے آئے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے وہ 12 دن کم 12 سال رہی. جب وہ شہید کیے گئے تو 82 سال ان کی عمر تھی. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صفحہ نمبر 193 کے اوپر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال اور 9 مہینے رہی ہے. اچھا سنیے گا ذرا بات. اگر ہم ان کا کنکلوژن نکالیں 2 سال 6 ماہ 10 دن ابو بکر کے, 10 سال 3 ماہ 3 دن عمر کے, 12 دن کم 12 سال پورے بھی لگا لیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے. ان سب کا کنکلوژن نکالیں تو یہ بنتے ہیں 29.5 سال, 29 سال 6 مہینے. اس میں ہم نے اوپر کے دن نہیں گنے, 29 سال 6 مہینے. اور بقول سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے کہ فحسبنا فوجدنا خلافت ابی بکر و عمر و عثمان و علی, ہم نے خلافت علی منہاج النبوہ کو جب دیکھا گنتی کی تو ہم نے اس میں خلافت پائی ابو بکر عمر عثمان و علی کی. حسن کا نام روایت میں ہے نہیں, حسن کا نام روایت میں ہے نہیں. مرزا جی آپ نے بریکٹ کے ذریعے گھسڑنے کی بھی کوشش کی کہ ان کے 6 ماہ شامل کرنے سے تب بھی یہ مسئلہ حل ہوگا. حسن کی خلافت اس میں نہیں آ رہی. اچھا رکیں ذرا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سندن و متنن یہ روایت ضعیف و مضطرب ہے, جیسے کہ تفصیلات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی. اصل خلافت کی جو تاریخ آ رہی ہے مدت کی 4 خلفائے راشدین کی, وہ آ رہی ہے 29 سال 6 مہینے, 30 سال پورے نہیں ہو رہے. لیکن اگر 6 مہینے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ایام لگائے جائیں تو 30 پورے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ وہ سعید بن جمحان نہیں بتا رہا, وہ حدیث سفینہ نہیں بتا رہی, اس میں آپ گھسڑ رہے ہیں. ہاں باپ بیٹا ایک یونٹ ہے. ملائیں گے آپ ہمارے ساتھ ہاتھ؟ باپ بیٹا ایک یونٹ ہے. آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ ہاں بھی ملائیں گے. آپ پکا؟ ہاں پکا. ایک دفعہ پھر سوچ لو, سوچ لیا. تو ملوکیت کس کو کہتے ہیں؟ اگر باپ سے حکومت تفویض بیٹے میں ہو رہی ہے تو ملوکیت اور کس بلا کا نام ہے؟ ہم کسی اور کی زبانی تعریف کیوں بتائیں, کیوں نہ مرزا جی کی زبانی ہی بتا دیتے ہیں نا. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو گئے اور شورا کی طرف سے خلیفہ کے چناؤ کی بات آئی تو باقاعدہ مرزا جی کے اپنے الفاظ
اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا، یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو. عمر کے بعد عبداللہ بن عمر کو مت چننا ورنہ ملوکیت والا معاملہ ہو جائے گا. تو اگر علی کی حسن کی خلافت علی والی خلافت تھی تو ملوکیت کہاں سے شروع ہوئی؟ اور سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ مرزا جی کے کیے الفاظ سے گو اگر نہیں تو کیسے نہیں؟ دلائل کی بنیاد پہ، جذبات کی بنیاد پہ نہیں، ڈرامے بازی نہیں. بیوہ عورتوں کی طرح بد دعائیں دینا، چوڑیاں توڑنا مت شروع ہو جانا، تمہارا اشر معاویہ کے ساتھ ہو. دلیل کی زبان میں بات، دلیل کی زبان. رافضیت و نیم رافضیت کی ساری بنیادیں ہل گئیں، سوائے بد دعائیں دینے کے، سوائے تانے مارنے کے ان کے پلے کچھ بچا، ان کے پلے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہیں بچا. اور ذرا سمجھے ذرا اس بات کو، غور طلب نکتہ ہے. ایسی پوچھ لے میں، ایسی ذرا پوچھ لے ہوئے ہیں کہ سعید بن جمحان تابعی رحمہ اللہ جو شروع میں تھے، آگے جاتے جاتے سعید تابعی کیسے بن گئے؟ سعید بن جمحان تابعی رحمہ اللہ آگے جاتے جاتے یہ سعید تابعی کیسے بن گئے؟ کچھ سمجھ میں آئی؟ کہ یہ گنتی بڑھانی تھی، یہ تاثر یہ دینا تھا یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ 2 روایتیں ہیں یا 3 روایتیں ہیں. یہ تاثر یہ دینا تھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ 2 یا 3 واقعات ہیں. تاثر یہ دینا تھا. ورنہ ایسے ہی کوئی پوچھ لے نا کہ کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا بنو زرقہ یعنی بنو مروان نے، کبھی کہتے ہیں جھوٹ بولا بنو امیہ نے. وہ کہے کہ جب بنو امیہ کی شاخ بنو مروان ہے، تم یہ کہیں گے پہلے راوی سے تو پوچھ لو، تم اپنی طرف سے کیوں بتا رہے ہو کہ بولا کس نے تھا؟ ہمیں تو وہ بندہ نکال کے لا دو پوری بنو امیہ میں سے جو یہ کہتا ہو صحیح سند سے ثابت شدہ علی خلیفہ نہیں تھا. بندہ نکال کے لا دو ہمیں کہ جو علی کو خلیفہ نہیں مانتا تھا، ایسے ظاہراً زبانی کہے کہ جیسے اس نے بات کہی. اچھا پھر دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، وہ اتنا زیادہ چاہ رہا تھا کہ پہلے وہ لے کے گیا بنو مروان، پہلے راوی لے کے گیا بنو مروان پہ، بنو مروان سے لایا بنو امیہ تک، اور آخر میں اس نے کیا کہا؟ فمعاویہ. سمجھے ہیں نکتہ ہے نہیں؟ یعنی آخر کار وہ لے آیا کس کی طرف؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور ذرا غور کیجئے گا مرزا جی نے کیا بریکٹ لگایا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے. جبکہ سمجھے ذرا اس بات کو، مسند ابی داؤد 43 کے اندر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کے معنی پہلا ہو. یہ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو؟ اور دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم، بخاری مسلم کو چھوڑ کر کہیں اور جانے والوں کا مرزا جی نے کیا اینڈ بتایا ہے. سنیں گا ذرا بات کو. مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں اور بابوں کی تاریخ لے کے چلو، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی. ہم آپ کی سراہ خوب ہے. لو جی ہم نے یہ مسند احمد اور وغیرہ وغیرہ دیگر کتب سے جو آپ نے روایت درج کی سندن و متنن ضعیف و مضطرب، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. صحیح مسلم کی روایت لیتے ہیں، امیدیں دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں، آپ کتنے اپنے دعوے میں سچے ہیں. یہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 751 کتاب الامارت ہے. حدیث باب قائم کیا امام مسلم نے، باب الناس تبع لقریش والخلافۃ فی قریش. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 4595 ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال ھذا الامر عزیزا الا 12 خلیفتاً. یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک 12 خلفاء ہوں گے. یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک 12 خلفاء ہوں گے. تو دین کا غلبہ خلافت راشدہ کی دلیل ہے. دین کا غلبہ خلافت راشدہ کی، کہ یہ خلیفہ راشد تھا تبھی تو دین غالب رہا. دین کا غلبہ خلافت راشدہ کی دلیل ہے 30 سال پورے ہوتے ہیں 4 پہ. اور اگر مرزا صاحب والا بریکٹ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں، اس میں حسن رضی اللہ عنہ کو گن بھی لیں جبکہ وہ 6 مہینے اس سے باہر ہیں. چلے لیکن پھر بھی ہم گن لیتے ہیں. گن لیا تو 5 کی گنتی تو ہو گئی. چھٹے محمد بن عبداللہ المہدی، وہ بھی آپ کو معاف، 6 تو وہ ہو گئے.
بقیہ 6 رہ گئے نا. عمر بن عبدالعزیز ہم نے آپ کو اور دے دیے, کتنے ہو گئے 7, بقیہ کتنے بچے 5 آپ ہمیں بتا دو اپنی مرضی سے. لیکن شرط کیا ہی ہے, لا یزال ھذا الدین عزیزا, دین غالب رہے گا, شرط یہی ہے. شرط کیا ہے, دین غالب رہے گا, شرط یہی ہے اس خلیفہ کے دور میں. ٹھیک ہے, اب سنیں ذرا اس بات کو کہ مرزا جی ہمیں آگے کی گنتی خود گن کے بتا دیں وہ کون کون ہے. آگے جس کا بھی نام لے دیں گے اس شرط کے ساتھ ہم مرزا جی سے قبول کر لیں گے. آخر ہم بھی تو محبت کرتے ہیں نا مرزا جی سے, نہیں سمجھے کچھ بات, ہم تسلیم کر لیں گے. 5 کے نام مرزا جی ہمیں خود دے دیں. اچھا, مرزا جی نے ہمیں کہا تھا کہ کیا کرنا ہے. مرزا جی نے کہا کہ آپ نے حدیث کی شرح دیکھنے کے لیے فتح الباری اٹھانی ہے. اب بھائی مرزا جی نے ایک جگہ روایت کے اوپر بحث کرتے بگا, اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں, ابن حجر اسقلانی کی. ہم نے تو اسی دن سے کہہ دیتا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 183 کے اوپر یہ حدیث کہ تمام لوگ خلافت کے معاملے میں قریش کے تابع ہیں, اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والذی وقع ان الناس اجتمعوا علی ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی الی ان وقع امر الحکمین فی صفین فسمی معاویہ یومئذ بالخلافہ. لوگ جمع ہوئے ابو بکر کی خلافت پہ, عمر پہ, عثمان پہ, علی پہ, 4. کہتے ہیں یہاں تک کہ جب حکمین کا معاملہ ہوا معاہدہ تحکیم صفین میں, تو بس معاویہ نے اس دن کا نام خلافت قرار دیا. ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی اشکال کسی بھی طرح کا نہیں رہا, پوری امت کا خلافت علی پہ اجتماع ہوا. ثم اجتمع الناس علی معاویہ, لو بھائی آج کے بعد حافظ ابن حجر بھی ناس بھی ہو گئے اور نہیں سمجھے. ثم اجتمع الناس علی معاویہ عند صلح الحسن, اور حسن کی صلح کے بعد سارے لوگ مجتمع ہو گئے معاویہ کی. جو کہہ دوں خلافت تو میری تو کٹ جانی ہے فیر, اور نہیں سمجھے. اور سنو ذرا بات, ثم اجتمع علی ولدہ, ناراض تو نہیں ہوں گے جو اگر میں کہوں تو موجب الزام ٹھہروں, اور نہیں سمجھے. اس کے بعد لوگ جمع ہوئے ان کے بیٹے یزید پر. حافظ ابن حجر گنتی کی نبھا رہے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, معاویہ, یزید. کون گنوا رہا ہے یہ گنتی؟ مرزا جی نے جن کی شرح پڑھنے کی طرف توجہ دلائی تھی. یہ حدیث کے بخاری وغیرہ کے حدیث معاملہ ہے, شرح پڑھو ابن حجر کی, پڑھے انہیں بھائی آپ کے معتمد ہیں. اور آپ دیکھیں نا, میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں, مرزا جی کے اتنے معتمد ہیں کہ مرزا جی نے ایک جگہ تو یہ بھی کہہ رکھا ہے, دیکھیے گا, کہتے ہیں کہ اہل سنت کی تمام جتنی, یعنی مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں, ایون حدیث کی جو شرح کی کتاب ہے نا, سب سے مشہور کتاب ہے فتح الباری. معتبر کتابیں اور مشہور کتابوں میں سب سے پہلے, بار بار دہرا رہا ہوں, بار بار دہرا رہا ہوں, میں نے کہا, میں نہیں کہہ رہا. مرزا جی نے کہا منہج خلافت والے اور منہج نبوت خلافت علی منہاج نبوت کتنا عرصہ مرزا جی کہہ رہے 30 سال. مرزا جی نے اپنے اس پمفلیٹ کا تیسرا عنوان کیا رکھا تھا, تیسری دلیل کا عنوان رکھا تھا سلف کا فہم. اور بھائی اسلاف کا جو فہم آیا ہے روایت کے اوپر وہ یہ آیا ہے اجتماع علی ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم اجتمع الناس علی معاویہ ثم اجتمع علی ولدہ یزید. میں نے پوری باتیں پہلے پڑھ کے سنا دی تھی, یہ تو میں جان بوجھ کے مختصر کر رہا ہوں بات کو, سنیے ذرا بات کو. ثم لما مات یزید وقال اختلاف الا ان اجتمعوا علی عبد الملک بن مروان, پھر اس کے بعد یزید کی موت کے اختلاف وقع ہوا اور پھر لوگوں کا اجتماع ہوا عبد الملک بن مروان پہ. ثم اجتمعوا علی اولادہ الاربعہ ولید ثم سلیمان ثم یزید ثم ہشام.
اس کے بعد لوگ مجتمع ہوئے ولید پہ، پھر سلیمان پہ، پھر سلیمان کے بیٹے یزید پہ، پھر یزید کے بیٹے ہشام پر. نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو یار. اور دیکھو ابو بکر عمر عثمان و علی کتنے ہوئے؟ 4. معاویہ و یزید کتنے ہوئے؟ 6. سنت ذرا بات کو. اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان، ٹھیک ہے. اس کے بعد ولید، سلیمان، یزید اور ہشام. نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو. کہتے ہیں وَتَخَلَّلُوا بَيْنَ سلیمان و یزید عمر بن عبدالعزیز، اور ان دونوں کے درمیان میں عمر بن عبدالعزیز نے هؤلاء السبعۃ بعد الخلفاء الراشدین، اور 4 خلفاء راشدین کے بعد یہ 7 ملتے ہیں، یہ 7 ان کے ساتھ ملتے ہیں. والثانی عشر هو الولید بن یزید بن عبد الملک اجتمع الناس علیہ لما مات عمہ ہشام. اور جب ان کے چچا ہشام کا انتقال ہوا، یعنی کہ ولید بن یزید بن عبد الملک کے، تو لوگوں کا اجتماع ہوا ولید بن یزید بن عبد الملک پہ. میرا بتانے کا مطلب اس بات پہ یہ ہے کہ کوئی کہے کہ خلافت 30 سال کے ہم نے 12 خلفاء والی حدیث پڑھی نا، کوئی کہے کہ یہ 12 خلفاء کو 30 سال کے ساتھ گنیں گے، ہم کہیں گے یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ روایت یعنی کہ صحیح ہوتی. محدثین نے نہیں گنا، تم کیسے گن رہے ہو؟ محدثین نے اس کو تواتر سے آگے کی طرف گنا. محدثین نے کبھی ایسا نہیں کیا خلفاء راشدین 4 پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز. کہاں سے لایا ہو یہ کدھر سے لایا؟ انہوں تو گنتی ایسے کی نہیں ہے. اچھا آخر کے اندر ایک بات میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، حالانکہ ایک بات ابھی اور بھی کرنے کی ہے مگر وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں. کوئی موقع آگے آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، بس صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں. مرزا جی نے ان روایتوں کے لیے کہتے ہیں کہ اس روایت کے لیے یا سعید بن جمحان والی روایت کے حدیث سفینہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیخ البانی، شیخ زبیر علی دئی، شیخ ارناؤت نے اس کو صحیح کہہ رکھا ہے. چلو پڑھ دیتا ہوں، کچھ ٹائم لگے گا لیکن یہ مسئلہ بھی ذرا حل ہونا. ہاتھی کے دانت اصلی والے اور چائنا والے کا فرق آپ کو بتاتا ہوں. سنو، شیخ زبیر نے حدیث کو صحیح کہہ رکھا ہے. اچھا کہہ رکھا ہے نہیں کہہ رکھا، ابھی ہمیں اس سے بحث حصے کا مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچتان کے ضعیف ثابت کیا ہے. اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی ہے، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. شیخ زبیر صاحب کھینچتان کے ایک حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم کہیں گے چو کھینچتان کے اس کو صحیح ثابت تو نہیں کر رہے تھے. اور جو سمجھو ذرا بات کو، جو کھینچتان کے صحیح ثابت کی، ہم نے جرا بیان کی، ہم نے علت بیان کی. ہاں تم آج جواب دے دو، تم تو اتنے محقق ہو، تم شیخ زبیر کو بتا رہے تھے تمہاری تحقیق کمزور ہے، تم ہماری تحقیق کمزور ثابت کر دو. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد مرزا جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھو نا سمجھنا، یہاں کوئی آدمی پڑھ رہا ہو نا، شیخ البانی، شیخ زبیر، شیخ ارناؤت ہیں، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، ان حضرات نے ان حدیثوں کو صحیح کہہ رکھا ہے. سنیں ذرا بات. اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر لا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف آنے والا بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. یہ جو سنن ترمذی والی روایت ہے، مرزا جی اس کے لیے کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ، ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. سمجھے؟ یہ ہے مرزا جی کا تحقیق. جب مرزا جی کہہ رہے ہوتے ہیں نا فلاں محدث نے اس کو صحیح کہہ رکھا ہے سے، یہ تھوڑی ہے مرزا جی کوئی ان کی تحقیق کو بڑا لائق سمجھتے ہیں، تو مرزا جی اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے، اور آج کہاں کھڑے ہیں؟ ان محدثین کے ساتھ جو اس حدیث کو. اچھا دیکھیں، سنیں گا ذرا بات. پھر مرزا جی کتنے پیارے لگ رہے ہیں، محدثین بولتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں نا. لیکن اب میں ان کا مکروہ چہرہ آپ کو بتاتا ہوں. سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے. 23 مارچ 2016 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو میں مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں
ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پابند نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے، ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بڑا زبردست اس کا جواب دیا تھا، لیکن آج صرف توجہ دلانا مقصود یہ ہے کہ وہ جو شیخ زبیر، شیخ امن پوری، شیخ فلاں نے یہ کہہ رکھا ہے نا، یہ اپنے مطلب پر ہے، اس کے پیچھے مت جانا، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سنو ذرا بات کو، سنو ذرا بات کو، اسی ویڈیو میں ایک جگہ مرزا جی نے کیا کہا ہے، ہم نے وہاں پر مرزا جی کو وہ جواب دیا تھا کہ جو مرزا جی کی رہتی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مرزا جی نے کہا اللہ تعالیٰ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی غلطی معاف کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حق گوئی جو ہے ان کی غلطیوں پر بھاری تھی، لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے پھکی دے رہا ہوں جو مجھے کہتے ہیں کہ میں شیخ زبیر کا اندھا مقلد ہوں۔ نعوذ باللہ، میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، میں نے ان کی اور بھی غلطیاں پکڑی ہیں اور یہ بھی پکڑی ہے۔ وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں ایسا جواب دیا تھا کہ مرزا جی کی رہتی نسلیں یاد رکھیں گی کہ غلطی کس نے کی کس نے نہیں کی۔ صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر آج مرزا جی ان روایات کے اوپر بحث کرتے ہوئے تصحیح نقل کر رہے ہیں شیخ زبیر سے، شیخ البانی وغیرہ سے، تو یہ وہی آدمی ہے جس کا مکروہ چرہ یہ ہے کہ شیخ زبیر تو بہت غلطیاں کرتے تھے، شیخ زبیر کی تو کتنی غلطیاں میں نے پکڑی ہیں، اور میں نے تو شیخ زبیر سے فون پہ بات کی ہے، میں نے تو ایک بات کو کھینچتان کے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے کہا آپ سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ آج ہم دعوت فکر دیتے ہیں۔ دعوت فکر یہ ہے، حدیث سفینہ مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض ہے، حدیث سفینہ پر خلافت و ملوکیت کے مسئلے پر مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھیں، مسند احمد والی روایت، یہ سنن نسائی کبریٰ والی روایت ہمارے سامنے بیٹھ کے اس کو صحیح ثابت کریں، اس سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کو ثابت کریں، وہ آیا اس کے اندر شامل ہوگی نہیں ہوگی۔ ہمیں مرزا صاحب اس سے، ان دو روایتوں سے ملوکیت کو غلط ثابت کر کے دکھائیں، یہ بھی مرزا صاحب کا حق ہے۔ گو اگر نہیں ہوتا تو سوائے فالتو بھرتی اور بقول آپ کے ہو نہیں رہی آپ سے ثابت، ہمیں بھی تو تحقیق پڑھ کے پتہ چل گیا، ہو نہیں رہی آپ سے، کر رہی ہیں آپ کوشش ڈانس کی، لیکن آپ سے ڈانس ہو نہیں پا رہا ہے۔ مجھے بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہرحال ایک اس میں ایک آخری بات تھی، وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی تھی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، واقعہ کربلا کا پس منظر خلافت ابو بکر عمر عثمان و علی سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، سوائے اس کے کہ ایک آدمی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بیان کرتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو جب ذکر کر رہا ہو، جب کہے کہ وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے یہ پیش آیا۔ ورنہ سوچے نا کہ ایک آدمی یہ کیوں کہتا ہے شروع کے اندر کہ منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی؟ اس کا کیا تعلق خلافت راشدہ سے، یعنی واقعہ کربلا سے؟ ثانیہ کربلا میں جو ہوا اس کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ ہاں شاید آگے والے عنوان سے ہوتا کہ خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے اور کاٹ کھانے والے بادشاہ کون تھے۔ آپ اس میں یزید کو گن لیتے، جس کا دل کرتا اس کو گنتے، جس کو ظالم ثابت کرنا تھا کرتے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی کو کیوں گنا اس میں؟ ان کا کیا تعلق تھا؟ اصل میں یہ ایک پرانا مسئلہ ہے، اور پرانا مسئلہ یہ ہے، اگر پہلے دن خلافت اس کے اہل کو دے دی جاتی، غصب نہ کی جاتی، تو معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا۔ اللہ کی قسم تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، نہیں مرزا صاحب نے چالاکی کرتے ہوئے مرزا صاحب نے اس کو واشگاف الفاظوں میں کہا، گو کہا ہوتا، ہم مرزا جی کو بالکل اسی طریقے سے ڈانس کرواتے جس طریقے سے مداری بندر کو کرواتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔